بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ایصال و ثواب کر دے، ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ہے ماں باپ۔ ماں کی ممتا وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا جانتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے، لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیاوی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یا بھلا دیتا ہے کہ وہ ہسپتال جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتی ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو صرف ایک ایصال و ثواب کی۔ اسلام میں ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو صرف زندگی کے لیے ہی نہیں بلکہ مرنے والوں کے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں لیکن اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے ایصال و ثواب کرنا، ان کی درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خانہ کی مرحومین کے لیے ایصال و ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجیے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، صحابہ نے قربانیاں دی اور اولیاء نے ریاضتیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے اپنے ماں باپ کے لیے وقف کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کی کچھ نہیں پہچانتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال و ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہتے ہیں، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگیوں کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ علم، صدقہ جاریہ، علم نافع یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ کیا ہم وہ نیک اولاد نہیں بننا چاہتے جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلنے والی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں، جن کا ایصال و ثواب ماں باپ کی چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دے؟ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہیں، روشنی ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ مرحوم افراد کو ہدیہ کریں تو یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی
بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کے ذریعے نہ صرف زندہ افراد کی بخشش ہوتی ہے بلکہ مرحومین کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ صورتیں ہیں سورہ یاسین، سورۃ الملک اور سورہ اخلاص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے مرحوم والدین یا اہل و عیال کے لیے ایصال و ثواب کرتا ہے، ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، ان کی بخشش ہوتی ہے اور انہیں جنت کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ جب آپ اپنے مرحومین والدین یا عزیز رشتہ داروں کے لیے ایصال و ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ حسب سہولت پڑھ لیں، لیکن ایک بار میری معیت میں بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اس کے بعد سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک پڑھیں، پھر آخر میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد 12 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 2 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے تمام مرحومین کو اس کا ایصال و ثواب کرنا ہے۔ آخر میں ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال و ثواب ہوگا، ان کی قبروں پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کی بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوستو، مرنے والے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مگر ان کا تعلق دلوں سے ختم نہیں ہوتا۔ ان کے لیے ہماری دعائیں، ہماری یادیں اور ہمارے نیک اعمال ایک پل کا کام کرتے ہیں جو ہمیں ان سے جوڑے رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری ذمہ داریاں، مرحومین کے لیے روزانہ دعا کریں۔ نمبر 2، ان کے نام پر صدقہ، خیرات اور نیکی کے کام کریں۔ نمبر 3، ان کے لیے ایصال و ثواب قرآن خوانی کریں۔ نمبر 4، ان کی اچھائیاں یاد رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، رحمان، رحیم اور بخشنے والا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔